हेलो कायनातीस, ये है कायनाती चाय। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं तस्नीम जहरा हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं, फिर आपके आगे बात करते हैं। डॉक्टर हुसैन जो हैं, उन्होंने कनेट कॉलेज लाहौर से उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस किया था मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। मास्टर्स जो है वो फिजिक्स में था कायदे आजम यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद में। और उसके बाद आप अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स जो इटली में है, वहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की। और फिर पीएचडी जो है वो आपकी स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद आपने 2 साल की पोस्ट डॉक की हार्वर्ड में। और आप जो हैं वो पहली खातून है स्ट्रिंग थियोरिस्ट पाकिस्तान से। और आपकी जो रिसर्च है उसका फोकस था क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर सिमेट्रिक फ्लक्स बैकग्राउंड इन 11 डिमेंशंस। मुझे अक्सर 4 डिमेंशंस में काफ़ी मुश्किल होती है काम करने में, तो 11 डिमेंशंस की भी थोड़ी सी इसके सिलसिले में बात करेंगे। और आपका पाकिस्तान से एक और कनेक्शन जो रहा है कि आप फाउंडिंग फैकल्टी में हैं, ये जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है उसका जो साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्कूल है, उसमें लम्स में। और आप जो हैं वो राइटर भी हैं, ज़बरदस्त किस्म की राइटर, लाइक वंडरफुल प्रोज आपका है। आप रेगुलरली लिखती रही हैं, एक ब्लॉग है 3 क्वार्क्स डेली के नाम से। और अगर आपने कोई अच्छे किस्म के नॉर्मली अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ने हो तो आप जाएं वहां पर। वो एक और पाकिस्तानी है बास रजा, वो चलाते हैं 3 क्वार्क्स डेली। और डॉक्टर हुसैन की जो पहली किताब है ओनली द लॉन्गेस्ट थ्रेड्स, वो 2014 में आई। उसमें साइंस की स्टोरीज हैं और अभी हम इसके सिलसिले में भी और बात करेंगे। तो डॉक्टर तस्लीम, खुश आमदेद। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आपके स्ट्रिंग थ्योरी के सिलसिले में बात करेंगे। और मैं ये कहता चलूं कि अक्सर ये जो सवाल होता है स्ट्रिंग थ्योरी का, वो अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में वीडियो बनाए। मैंने कहा यार मेरे लिए तो बड़ा ज़रा मुश्किल सा सब्जेक्ट है, तो उसके सिलसिले में मैं आपसे भी बात करूंगा। लेकिन फैसिनेटिंग चीज, अगर आप पहले बताएं कि आपको शौक जो है फिजिक्स और साइंस और स्ट्रिंग थ्योरी, वो कहाँ से आया? आई मीन पाकिस्तान में आप किस तरह से आपका इस डायरेक्शन में आपका शौक डेवलप होना शुरू हुआ? शौक जो मेरा था, बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई कि ये स्ट्रिंग थ्योरी होगी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी पाकिस्तान में बड़ी हो रही थी तब तो मैंने स्ट्रिंग थ्योरी का नाम भी नहीं सुना था। और इनफैक्ट स्ट्रिंग थ्योरी आई भी जो मतलब पॉपुलर उसमें नजर में, वो लेट 90s 2000 के करीब आई थी, जब ब्रायन ग्रीन की किताब निकली थी द एलिगेंट यूनिवर्स। तो तब मैं ग्रेजुएट स्कूल में थी। तो मतलब इट टुक अ वाइल टू फिगर आउट कि ये मुझे बात पसंद है, बट बचपन से मुझे ये पसंद, आई फेल्ट लाइक मतलब मैं उसके करीब आती जा रही थी पूरी जिंदगी। बचपन में मुझे ये था कि मुझे मैथ्स का बहुत शौक था। तो मतलब ये बात तो साफ थी कि मुझे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से कोई भी लगाव नहीं है। थियोरेटिकल फिजिक्स की बात है, मतलब बैठ कैलकुलेट करूंगी। वो जो होते हैं ना बच्चे, कि हमने ये रेडियो खोला, हमने ये चीज, वो बिल्कुल भी कोई चक्कर नहीं था। तो मुझे मतलब उसकी पजल सॉल्विंग चीज पसंद थी, कि ये चीजें आप थियोरेटिकली किस तरह, मतलब इनके पीछे क्या है, इनके पैटर्न्स क्या है, इनके लॉज क्या है। आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे ट्रैफिक के नॉइजेस का कुछ खास नहीं। तो वो उस तरह का, मतलब मुझे हमेशा से था, और कोई भी पजल हो, क्रॉसवर्ड पजल हो, सुडोकू टाइप चीज हो, कोई भी चीज हो, कि इसके पीछे क्या है, ये किस तरह चलता है। तो वो मुझे बहुत शौक था। मैथ्स का बहुत शौक था। फिर जैसे जैसे पढ़ती गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप चीजें सीखती, क्योंकि जो ओ लेवल्स की फिजिक्स थी उसमें तो वही मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट तब भी मुझे ये पता था कि जो थियोरेटिकल चीजें वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर जैसे जैसे मैं और पढ़ती गई, पार्टिकल फिजिक्स का शौक हुआ। अम, मुझे यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा पसंद आई, जो प्रोफेसर सलाम ने जिस तरह का काम किया था, वो मुझे चीजें बहुत अट्रैक्ट की। तो जैसे जैसे मतलब वो उसके मैं बस करीब आती चली गई, और फिर जब मैंने स्ट्रिंग थ्योरी का सुना कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो हर चीज को यूनिफाई करने की कोशिश में, तो बस देन आई न्यू कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो जिन लोगों को अगर थोड़ा सा नहीं पता, अगर आप थोड़ा सा
اگر آپ بیک گراؤنڈ دے سکیں کہ جس طرح آپ نے یونیفیکیشن کی بات کی تو یہ کس چیز کی یونیفیکیشن ہے, اور اس میں اسٹرنگ تھیوری جو ہے وہ کس طرح سے sort of like you know and again جنرل آڈینس کے لیے ہے کہ کس طرح سے وہ فٹ ہوتی ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا سوال, اس کی پیچھے مطلب اتنا کچھ ہے, میں آپ کو ایک سینٹینس میں بتا سکتی ہوں, بٹ وہ سینٹینس مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ جس طرح آپ مطلب جان چھڑانے کی چیز کہہ رہے ہیں, بیکاز آپ ایک ایک جو اس میں لفظ ہوتا ہے نا وہ سمجھانے کے مطلب کے لیے آپ کو ایک پورا گھنٹہ چاہیے. تو میں آپ کو آئی کین ٹیل یو مطلب دی ایلیویٹر پچ اسٹرنگ تھیوری کی ہے کیا, اینڈ دین آئی ٹرائی اینڈ ایکسپلین اٹ تھوڑا سا پیچھے جا کے. تو اسٹرنگ تھیوری کا بیسکلی یہ ہے کہ اٹ از دا تھیوری آف الٹیمیٹ یونیفیکیشن. آپ دنیا میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں, جو کچھ بھی آپ فزکس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو آپ کی کوشش ہے کہ آپ اس سب کو ایک تھیوری میں لے آئیں, آپ کو ایک کوئی ایسی ایکسپلینیشن مل جائے جس سے ہر چیز نکل سکے, جو بیسکلی ہر چیز کی بنیاد ہو. تو مطلب ہم کیا کرتے ہیں فزکس میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہیں, آبجیکٹس ہیں, اور ان کے مطلب درمیان فورسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں, وہ ہلتی کیوں ہیں, وہ چینج کیسے کرتی ہیں. بیسکلی دنیا میں یہی ہوتا ہے نا, چیزیں ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. تو جو یہ ہیں پارٹیکلز, جو سب سے بیسک پارٹیکلز ہیں اور ان کی انٹریکشنز ہیں, تو آپ ان کو کلاسیفائی کرتے گئے ہیں. اور اوور دا کورس آف ٹائم پہلے یہ تھا کہ اچھا ہر چیز جو ہے وہ ایٹم سے, مالیکول سے بنی ہے, ایٹم سے بنی ہے, ایٹمس کے اندر الیکٹرانز ہیں, پروٹونز ہیں, نیوٹرانز ہیں. پھر پتا چلا کہ ان کے اندر بھی مزید چھوٹی چیزیں ہیں, وہ جو ہیں کوارکس ہیں, بیسکلی پروٹونز اور نیوٹرانز کے اندر کوارکس ہیں اور الیکٹرانز ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل کنسٹیٹیوئنٹس آف میٹر, کہ بیسکلی اس سے چھوٹی ہمیں اس وقت یہ چیز سمجھ آ رہی کہ کیا ہوگی. ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح وہ لیگو کے بلاکس ہوتے ہیں نا, کہ سب سے چھوٹا بلاک یہ ہے اور اس سے باقی سب کچھ بنتا ہے. اور پھر کچھ فنڈامنٹل فورسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں چیزیں مطلب ہلتی ہیں, موو کرتی ہیں, پروگریس کرتی ہیں, جیسے کہ گریوٹی ہو گئی یا الیکٹرو میگنیٹزم ہو گیا. اور اسی طرح دو نیوکلیئر فورسز ہیں جو مطلب ہم الیکٹرو میگنیٹزم تو آپ دیکھ سکتے ہیں, مطلب بجلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میگنیٹس بھی آپ سامنے لیب میں رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی چیزیں کس طرح وہ آئرن فائلنگز ہل رہی ہیں, کہ آپ وہ اس کو فیل کر سکتے ہیں نا, کہ وہ آپ کو پل ایک فیل ہو رہی ہے میگنیٹزم کی. گریوٹی obviously سب کو پتا ہے. تو دو اور بھی فنڈامنٹل فورسز ہیں جو کہ صرف نیوکلیئر رینج پہ, مطلب ایٹمز کی رینج پہ آپ کو جا کے فیل ہوتی ہیں. تو وہ آن اے ڈیلی بیسس آپ کا کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرئنس نہیں ہوتا, بٹ یہ بیسکلی چار فورسز ہیں that we've been able to say کہ اچھا یہ فنڈامنٹل ہے. تو کچھ فنڈامنٹل ہمارے بلڈنگ بلاکس ہیں نیچر کے, جو مٹیریل ہیں, اور کچھ یہ فنڈامنٹل فورسز ہیں. بٹ ابھی تک کم از کم یہ تھا کہ وہ فورسز الگ ہیں اور میٹر الگ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ عبدالسلام کو جو نوبیل پرائز ملا, جو کہ مطلب یہ ایک اور بہت فنڈامنٹل مجھے وہ ہے چیز کہ دنیا کو اسپیشلی پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ہمارے نوبیل laureate ہیں, اور ابھی تک مطلب موسٹ پیپل جو ہمارے ملک میں ہیں ان کو یہ پتا نہیں کہ عبدالسلام نے کیا کیا. تو آئی تھنک اگر آپ کے 150 ہوں اور آپ کہیں کہ اچھا ہمیں نہیں پتا سب نے کیا کیا ہے, وہ ایک اور بات ہے. بٹ جب آپ کا ایک نوبیل laureate ہو تو پھر pretty much I think ہر بچے کو, اسپیشلی جس کو سائنس کا شوق ہے, یہ پتا ہونا چاہیے کہ عبدالسلام نے کیا کیا. ایک اور بھی ہے اب, مگر وہ پیس کے اس میں ہے, مگر فزکس میں ایک ہے. بالکل بالکل فزکس میں ایک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ مطلب دس از دا کائنڈ آف تھنگ جو کہ اگر سائنس کا آپ کو شوق ہو تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مطلب نوبیل پرائز تو ہر سال ملتا ہے, اینڈ اٹس آلویز اے بگ تھنگ. مگر عبدالسلام کا جو نوبیل پرائز تھا نا, دس واز ون آف دوز جنریشن ڈیفائنڈ ٹائپ تھنگ. مطلب نوبیل پرائزز میں بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے بڑا چھوٹا, بٹ کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو پورے اس فیلڈ کو بدل دیتا ہے. تو جو یہ کام تھا یونیفیکیشن کا, یہ ایسا تھا جس نے پوری فیلڈ کا نقشہ بدل دیا. تو بیسکلی ان نٹ شیل ہوا یہ کہ جو یہ دو فورسز میں آپ کو بتا رہی تھی, الیکٹرو میگنیٹزم, اور ایک جو دو ایک اسٹرانگ فورس ہوتی ہے, ایک ویک فورس ہوتی ہے, جو نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں. تو عبدالسلام اور شیلڈن گلاسہاؤ اور اسٹیون وائنبرگ نے, اچھا اور مزے کی بات یہ کہ ان تینوں نے اکٹھے کام نہیں کیا تھا,
ان تینوں نے الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا تھا, بٹ بیکاز نیچر کے لاز وہی ہیں جو ہیں, تو ان تینوں نے انڈیپینڈنٹلی وہی لا ڈسکور کیا تھا. تو دے ارائیوڈ ایٹ دا سیم کنکلوژن, اور بیسکلی ان کی کنکلوژن یہ تھی کہ یہ جو دو فورسز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایز ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف دا سیم فورس. سو جس کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں فورسز یونیفائی ہو گئیں. تو مطلب اب یہ سمجھانا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, بٹ بیسکلی بات یہ کہ جیسے آپ اگر دیکھیں کہ کوئی جس طرح کوئی ندی ہو نا, تو وہ شروع میں ایک اس کا دھارا ہو اور اینڈ میں جا کے وہ بالکل یوں دو اس کے بن جائیں. تو وہ اس ٹائپ کی چیز ہے کہ اگر آپ ابھی دیکھتے ہیں جس ٹائم پہ ہم ہیں اور جس اسکیل پہ ہم ہیں, ہمیں وہ دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. بٹ اف یو ور ٹو گو بیک ان ٹائم, closer to the early universe آپ کہہ لیں یا higher energies کہہ لیں, بہت سی مطلب طریقے ہیں وہ کہنے کے, بٹ بیسکلی یہ کہ when the universe was new and energies were much higher, تو تب وہ ایک ہی چیز تھی. مطلب بیسکلی یہ ایک ہی چیز کی دو شاخیں, اور اب ہمیں مختلف نظر آتی ہیں, بٹ ان کا ایک ہی اوریجن تھا. تو یہ بات تھی یونیفیکیشن کی. اچھا, جب وہ 4-3 میں بنی تو پھر ایک نیچرل سا سوال ہوتا ہے کہ پھر تین میں ایسی کیا خاص بات ہے, رائٹ؟ وہ 3-2 کیوں نہیں ہو سکتی, 2-1 کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اسٹرنگ تھیوری بیسکلی جو ہے دیٹ از دا سرچ کہ کیا یہ آپ کر سکتے ہیں, کیا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سب فورسز کو ایک فورس میں مطلب اس کے ٹریس کر لیں کہ بس یہ ایک فورس سے سب آتی ہیں چاروں, اور یہ چاروں اس کے رخ ہیں. بٹ مطلب اسٹرنگ تھیوری گوز ون اسٹیپ فردر, بیکاز اٹ سیز کہ نہ صرف کہ یہ چاروں فورسز ایک ہیں, بٹ آپ اسی ایک تھیوری میں آپ میٹر کو بھی لا سکتے ہیں. تو یو کین بیسکلی سے کہ دنیا میں جو کچھ ہے, چاہے وہ آپ کو مٹیریل نظر آ رہا ہو, کیونکہ فورسز آپ کو نظر تو نہیں آتی نا, دے ناٹ ٹینجیبل, میٹر از ٹینجیبل, یو کین ٹچ اٹ. تو یہ چیزیں اتنی مختلف ہیں, بٹ پھر بھی آپ میٹر کو اور آپ یہ سب فورسز کو کہہ سکتے ہیں کہ دے آل کم فرام دا سیم تھنگ. تو ان سب کی بیسکلی بنیاد جو ہے یا ان کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایک چھوٹی سی اسٹرنگ ہے. اور اس میں بیسکلی جو نیا آئیڈیا تھا وہ یہ کہ اسٹرنگ ایز اپوز ٹو پارٹیکل, رائٹ؟ بیکاز اگر آپ جو ابھی تک فزکس میں کتابیں بچے پڑھتے ہیں, اسکول میں بھی, ایون کالج میں ایکچولی, تو آپ کو ہمیشہ وہ جو تصویریں نظر آتی ہیں اس میں الیکٹران یا پروٹون یا نیوٹران یا ایون کوارکس کی جب تصویریں بناتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ایک بال سا لگتا ہے آپ کو, رائٹ؟ یہ ایک گیند ہے اور اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا تھنک آف اٹ ایز اے پوائنٹ پارٹیکل, ایز اف اس کی زیرو ڈائمینشنز ہیں. زیرو ڈائمینشنز کیا چیز ہوئی مطلب بٹ آپ کو سمجھنے کی ایک وہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا ہے کہ ایکچولی یہ پوائنٹ ہے. تو وہ مطلب ایک ماڈل ہے کہ آپ کہیں کہ چیزیں بالکل پوائنٹ سے بنی ہیں. اور اسٹرنگ تھیوری کا یہ ڈفرینس تھا کہ اسٹرنگ تھیوری نے کہا کہ چیزیں اسٹرنگس سے بنی ہیں. سو بیسکلی لائک الاسٹک یا ربر بینڈ ٹائپ آپ لوپ کوئی سمجھ لیں, تو اٹ کوڈ بی لائک اے کلوز لوپ, اٹ کوڈ آلسو بی این اوپن لوپ, رائٹ؟ کہ وہ لائک بیسکلی ایک دھاگا ہے جو کہ دونوں سائڈوں سے کھلا ہے, اس کی 2 اینڈ پوائنٹس ہیں. تو وہ چیز جو تھی مطلب بیسکلی دیٹ فنڈامنٹل چینج ٹو سے کہ اچھا یہ 0 ڈائمینشنل چیز نہیں ہے, یہ 1 ڈائمینشنل ہے, اس کی لینتھ ہے کوئی, دیٹ لیٹس یو فارمولیٹ ایوری تھنگ ایز اف اٹ واز 1. تو اسٹرنگ تھیوری کا بیسک آئیڈیا یہ ہے. بٹ اگین آئی نو کہ اس میں نے بہت سی ایسی چیزیں کہی ہیں جو کہ آپ ان کی پراپر ایکسپلینیشن اس طرح نہیں دے سکتے. اینڈ ایکچولی دیٹس وائی میں نے جو کتاب لکھی تھی جس کا آپ مینشن کر رہے تھے نا, دیٹس وائی آئی روٹ دیٹ بک, کیونکہ مجھے وہ مطلب ہر جگہ جب آپ جہاں آپ کہیں جاتے ہو سوشلی, کوئی پوچھتا ہے اچھا آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کو بتائیں اسٹرنگ تھیوری ہوتی کیا ہے. اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ میں آپ کو ایک سینٹینس دے سکتی ہوں کہ اٹس دی الٹیمیٹ یونیفیکیشن یا یو ٹرائنگ ٹو یونیفائی میٹر اینڈ دا فورسز, بٹ یہ مطلب کوئی جس کو ایکچولی کوئی کھوج ہو کسی چیز کی, جو ایکچولی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو, اس کے لیے یہ چیز کافی تو نہیں ہے. تو جو بک میں نے لکھی تھی وہ اسی لیے لکھی تھی کہ ٹو ایکسپلین اس کی پوری ہسٹری کیا ہے, ٹو ایکسپلین کہ اچھا وہ 4 فورسز جو تھیں وہ کیا ہیں. تو آپ ان 4 فورسز کو الگ سے سمجھیں, آپ اس پیٹرن کو الگ سے سمجھیں, اور پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اکٹھا کس طرح ہوتا ہے. بٹ جو لوگ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ان کو اب یہ فائدہ ہے کہ ڈاکیومنٹریز بہت سی ہیں اور بہت اچھی ہیں.
जो ओरिजिनल इस चीज पे डॉक्यूमेंट्री थी वो ब्रायन ग्रीन की थी, द एलिगेंट यूनिवर्स, जो कि नोवा पे थी, पीबीएस पे थी. अब मैंने काफी देर से नहीं देखी, आई डोंट नो कहाँ अवेलेबल है, बट माय गेस इज कि अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके कम से कम एक्सर्प्ट्स मिल जाएंगे. उसके बाद शायद ब्रायन ग्रीन ने एक और भी बनाई थी. बट अब ये कि अब इतनी एनिमेशंस, और ये मतलब मैं तो 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ जब मैंने ग्रेजुएट स्कूल शुरू किया था, तो अब इतनी एनिमेशंस हैं और इतनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि जो ये एक्चुअली चीज समझना चाहे तो दे कैन सी इट रिप्रेजेंटेड वेरी नाइसली. अच्छा, तो अगर मैं इस सिलसिले में एक जनरल एक sort of like बड़े लेवल का sort of like एक डिफरेंट sort of like सवाल पूछूं, वो ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसका एक लिहाज से एक पीक भी थी, और फिर क्योंकि और एक वक्त लग रहा था कि आई मीन कि ये बहुत सारी चीजें जो हैं, खासतौर से जिस तरह आपने बात की यूनिफिकेशन की, कि वो सॉल्व कर देगी. और अब इतने अरसे के बाद, आई मीन आपके भी 20 साल इसके बाद जो है, अब थोड़ा सा इसके सिलसिले में क्रिटिसिज्म भी आता है कि अभी तक जो है वो टेस्ट के वो आई मीन कि जब हम बात करते हैं तो वो अभी भी एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं है, एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है. आई मीन कि एलिगेंट थ्योरी है लेकिन एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है. एब्सोल्युटली. तो आप का क्या ख्याल है, आई मीन दोनों, एक तो इस सिलसिले में कि क्या इसका मुस्तकबिल क्या है स्ट्रिंग थ्योरी का एक हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रिंग थ्योरिस्ट अभी भी मौजूद हैं और उनका ख्याल है कि ये जो है वो वाकई वो जो अल्टीमेट थ्योरी एक लिहाज से, या थ्योरी जिस तरह आपने बात की तमाम मैटर की, वो उसको ले जा सकती है. तो आपका इसके सिलसिले में क्या ख्याल है, कंसिडरिंग कि आप इस फील्ड में रही हैं और आप इसको फॉलो करती रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस क्रिटिसिज्म के बारे में? मेरा ये ख्याल है कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है. क्रिटिसिज्म हमेशा से था. मतलब इवन शुरू में जब स्ट्रिंग थियरी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत ज्यादा नई डिस्कवरीज हो रही थी, तब भी बहुत क्रिटिसिज्म था. एक जो चीज आपने बहुत मतलब काइंडली मेंशन नहीं की, इसकी एक जो बहुत बड़ी स्ट्रिंग थियरी की क्रिटिसिज्म होती है इसकी, द थियरी इज फॉर्मुलेटेड इन 10 डायमेंशंस. तो बजाय ये कि 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस और एक टाइम के अलावा, जिसमें हम हमारी बाकी सब फिजिकल थियरीज इसी तरह होती है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया हमें यूं ही नजर आ रही होती है. स्ट्रिंग थियरी ओनली मेक्स सेंस मैथमेटिकली अगर आप उसको कहें कि भाई स्पेस की 9 डायमेंशंस है और एक टाइम है. तो ये दिस इन इटसेल्फ वाज सच अ बिग क्रिटिसिज्म कि भाई ये आप किस दुनिया की बात करें, हम तो इस दुनिया में नहीं रहते. सो स्ट्रिंग थ्योरी की क्रिटिसिज्म तो मतलब जब से स्ट्रिंग थ्योरी शुरू हुई है उसकी क्रिटिसिज्म शुरू हुई है. बट शुरू में ये था कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, इतनी ज्यादा नई चीजें थी कि वो क्रिटिसिज्म थोड़ी सी डैम्पन हो गई थी. अब फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स थोड़ी सी वो पेस मतलब स्लो हो गई है. द मेजर डिस्कवरीज आर कमिंग, यू नो, उनमें ज्यादा टाइम है. इतनी इतनी मैसिव एक्साइटमेंट वाली डिस्कवरीज इस वक्त नहीं है. अब ये वो बैठ के काम करने वाला टाइम है. तो ऑब्वियसली अब उसकी क्रिटिसिज्म भी ज्यादा हो गई है. सो माय ओन पर्सपेक्टिव ऑन इट इज कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है. बिकॉज अगर आप साइंस को डिफाइन करते हैं एज अ थियरी जिसके एम्पेरिकल टेस्टेबल रिजल्ट्स हों जो कि कोई जाके रेप्लिकेट कर सके दुनिया में कहीं भी, जिस तरह हम ट्रेडिशनली साइंस को डिफाइन करते रहे, कि मतलब ग्रेविटी की वो क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, आपको मतलब मुझसे नहीं सुनने की जरूरत, कोई भी बच्चा जाके मेजर करके देख सकता है, राइट? एंड साइंस में दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड कि एवरीवन शुड बी एबल टू टेस्ट इट. आपको किसी की बात उस तरह ना सुननी पड़े कि भाई इन्होंने कह दिया तो ठीक है. स्ट्रिंग थियरी भी वहां पे बिल्कुल भी नहीं है. स्ट्रिंग थियरी की कोई डायरेक्टली टेस्टेबल वेरीफाइबल अभी प्रेडिक्शंस नहीं है विच कैन बी मेड टू से कि भाई स्ट्रिंग थियरी ये कह रही है, अगर ये चीज हो गई एक्सपेरिमेंट में तो सही है, नहीं तो गलत. वो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे. तो उस हद तक तो ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है. मेरा ये ख्याल है कि हम अब उस फ्रंटियर पे आ गए हैं जहां पे डायरेक्टली चीजें टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. बिकॉज कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, बहुत एवरीडे फिनोमिनन है, जैसे ग्रेविटी की बात है, राइट? आप बॉल नीचे फेंक के या आप छत पे कहीं जाके आप नीचे, यू नो, कोई भी चीज बहुत ऊंची अगर फेंके नीचे तो आप घर में यू कैन मेजर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है. बट कुछ चीजें ऐसी हैं विच यू टॉकिंग अबाउट, जिस तरह की हम बात करें स्ट्रिंग्स जितनी छोटी हैं और जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये हिग्स बोसॉन जो था, टू फाइंड आउट कि ये है,
सर्न में मतलब कितना बड़ा कोलाइडर बना, दुनिया के हर मुल्क से लोग गए, कितने साल उन्होंने काम किया टू फाइंड दैट वन थिंग. स्ट्रिंग उससे भी मतलब, अब मुझे ऑफ हैंड नंबर्स नहीं याद, बट सेवरल मिलियन टाइम्स छोटी है. तो जो आपको मतलब वो स्ट्रिंग डायरेक्टली देखने के लिए चीज चाहिए, वो तो आप वो कोलाइडर बना ही नहीं सकते. आई थिंक लास्ट जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि करंट टेक्नोलॉजिकल मतलब जो करंट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यू नीड अ कोलाइडर एज बिग एज द गैलेक्सी. तो वो तो फिलहाल नहीं होने लगा, हम उसका डायरेक्टली तो नहीं देख सकते. उसकी फिर ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन होती है. तो किसी हद तक हमें इसकी भी टॉलरेंस बिल्ड अप करनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज सो फंडामेंटल, सो एट द फोरफ्रंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तब अब आप रोजमर्रा की बातें नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा सा एक तो अपनी पेशेंस बढ़ानी पड़ेगी. यू कांट से कि आज दो कल दो. ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब मैं अभी रिसेंटली एक टॉक पे थी और मेरे को ये समझाने की कोशिश करी थी कि देखें, जितना सर्न का कोलाइडर टेक्निकली मुश्किल था ना, उतनी स्ट्रिंग थ्योरी की मैथ्स टेक्निकली मुश्किल है. जस्ट बिकॉज आप वो हाथ से लिख रहे हैं या कंप्यूटर पे कर रहे हैं डज नॉट मीन कि इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. तो इतना आसान नहीं है कि बस आप हाथ से निकल के उसकी कैलकुलेशन करके बता दें हम. तो इट्स अ वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड theory. It's very complicated. We are still coming to terms with it. तो एक तो ये कि हमें टाइम लगेगा, पहली बात. और दूसरी बात ये कि अगर आप इतने बड़े सवाल आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक मतलब पूरी कायनात के पीछे क्या है, एक चीज वो बताओ, तो थोड़ी सी टॉलरेंस भी बढ़ानी पड़ेगी. यू कांट से साल में तो एक तो वो बात है. दूसरी बात ये है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम स्ट्रिंग थ्योरी भी बदलती जा रही है. तो बिकॉज बेसिकली आप क्या करें, आप दुनिया से पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि किस तरह चलते हो, राइट? आपके बेसिक लॉज क्या हैं. तो यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, आपकी थियरीज भी बदलती हैं. स्ट्रिंग थियरी जिस तरह इनिशियली फॉर्मुलेट हुई थी 1980s में, जब ये मतलब बिल्कुल शुरू में एक दो लोगों ने शुरू की थी, तब जो उसकी शक्ल थी और अब जो उसकी शक्ल है उसमें भी फर्क है. बिकॉज जैसे जैसे हमें और चीजें पता चलती जा रही हैं, हम उसको थियरी में इनकॉर्पोरेट करते चले जा रहे हैं. आई डोंट थिंक पर्सनली, अब ये सर मैं अपनी आपको पर्सपेक्टिव दे रही हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर द स्ट्रिंग थ्योरी कम्युनिटी और एनीथिंग लाइक दैट. दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव. I don't think that string theory, the way it is, will turn out to be the ultimate answer. I do think it is a very crucial point towards obtaining the ultimate answer. आई थिंक कि जो हम स्ट्रिंग थ्योरी से चीजें सीख रहे हैं, हमें कुछ चीजें ऐसी पता चली हैं जो हमारे वहमो गुमान में नहीं थी. अब मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट फॉर इंस्टेंस होलोग्राफी, हमें ऐसे ऐसे आइडियाज स्ट्रिंग थ्योरी से मिले हैं जो कि हम पहले बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते थे उनके बारे में. मतलब हमारे वो कहीं होराइजन पे थी ही नहीं. तो आई थिंक दैट स्ट्रिंग थ्योरी विल टर्न आउट टू बी, वो जिस तरह आप बटॉन देते हैं ना वो रेस में कि अच्छा मैंने अब आपको पकड़ा दिया, अब आप आगे भाग. तो आई थिंक स्ट्रिंग थियरी विल बी वन ऑफ दोज थिंग्स जो हमें बहुत कुछ सिखा रही है. द अल्टीमेट थियरी, इफ वी एवर फाइंड इट, विल लुक डिफरेंट to what string theory looks like, but I think कि string theory is definitely pushing us in the right direction. अच्छा, तो इस सिलसिले में, और मैं अब आपकी किताब की तरफ भी आने लगा था, sort of like, या आपकी जो राइटिंग के सिलसिले में, लेकिन एक स्ट्रिंग थ्योरी का भी जो एक गोल है, और आपने भी जिक्र किया कि लाइक कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स एन अल्टीमेट थ्योरी, राइट? और आपने भी इस चीज के बारे में लिखा है एक लिहाज से, एक कुछ अभी कभी कभार और अक्सर लोग जो है, डिपेंड करता है आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, कि एक असम्पशन होती है कि एक अल्टीमेट थ्योरी है, राइट? और या वो जो अल्टीमेट थ्योरी है वो सिंपल है, एलिगेंट है, खूबसूरत है, लाइक ये जो सारे ब्यूटी के हिसाब से या एलिगेंस के हिसाब से, एंड ऑब्वियसली उस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिंग थ्योरी वर्क्स रियली वेल, क्योंकि वो जो है वो उसको एक अल्टीमेटली वो उसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रही है कि तमाम चीजें जो हैं, फोर्सेस और मैटर जो हैं, वो खाली वो स्ट्रिंग्स हैं और उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देती हैं जो मैनिफेस्ट होती हैं. तो
آپ کا اس کے سلسلے میں ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک الٹیمیٹ تھیوری ہے, یا مے بی ہمیں یہ پتا چلے کہ نہیں, ابھی نہ کہ کوئی الٹیمیٹ تھیوری نہیں, بلکہ یہ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسپیکٹ بتاتی ہے, اور یہ بحث جو ہے وہ اس کے سلسلے میں بھی ہے, کوانٹم فزکس کے سلسلے میں اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا ریلیٹیوٹی کے سلسلے میں, کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسکیلس کے اوپر کام کرتی ہیں. تو کیا ایک الٹیمیٹ تھیوری ہے جو ہمیں پتا نہیں مگر ہونی چاہیے, یا شاید ہماری کائنات ایسی ہے کہ نہیں, ایک تھیوری جو ہے وہ نہیں ایکسپلین کرتی, وہ ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں. اس کے سلسلے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ اور آپ نے اس سلسلے میں جو ہے آپ کی کتاب میں بھی جو کچھ باتیں ہیں وہ اسی چیز کے ہیں کہ کس طرح سے لوگ سوچتے رہے اور کس طرح سے ڈسکوریز ہوتی رہی ہیں. تو یہ دو مطلب مجھے یہ دو سیپریٹ چیزیں لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا جو الٹیمیٹ تھیوریز ہیں ان کو نیسسارلی جو ہم کہتے ہیں تھرو آؤٹ جو فزسسٹ کہتے رہے ہیں کہ اٹس ویری ایلیگنٹ, اٹس ویری بیوٹیفل, اس میں آپ مطلب 1000 کوٹیشن نکال سکتے ہیں فیمس فزسسٹ فرام آئنسٹائن ٹو ڈیراک ٹو مطلب فرینک ولچیک. بہت لوگ کہتے ہیں کہ it's the more beautiful answer which will always be the right answer, you know, the more elegant mathematics will always be the right one. تو وہ مطلب اٹس سم تھنگ جو کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے, مجھے بھی ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے, بٹ آئی ایم ویری ولنگ ٹو سے کہ دس از اے فلسافیکل پرسپیکٹو, دس از پریفرنس. مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں زیادہ خوبصورتی سے آپ کہہ سکتے ہیں وہی چیزیں اینڈ میں صحیح ہوتی ہیں. مجھے یہ کیوں لگتا ہے؟ مجھے اس لیے لگتا ہے بیکاز دنیا جیسے ایوالو ہوئی ہے, مطلب ہم اسی دنیا میں ایوالو ہوئے ہیں, ہمیں جو چیزیں خوبصورت لگتی ہیں, مطلب ہمارا سینس آف بیوٹی بھی تو دنیا کو دیکھ کے ہی آیا ہے نا. ہمیں جو مطلب ہمیں پھول خوبصورت لگتے ہیں, ہمیں پھل خوبصورت لگتے ہیں, ہمیں برائٹ کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں, مطلب دیر آر ایوولوشنری ریزنس فار آل آف دس, رائٹ. ہمیں سیمیٹری اپیل کرتی ہے, ہمیں مطلب ہمیں جو اگر آپ دیکھیں لوگ جو آپ کو خوبصورت لگتے ہیں, جو آپ کو بلڈنگس خوبصورت لگتی ہیں, ان میں ایک بیسک سیمیٹری ہوتی ہے. اب یہ کہیں مطلب چلیں لوگ تو یو کین سے کہ یو نو خود ہی مطلب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, یا ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو سے اٹ کہ مطلب وہ آپ نے نہیں بنائی, بٹ جو چیزیں ہم خود بناتے ہیں, یو نو بلڈنگس ہو گئی, میوزک ہو گیا, کوئی بھی آرٹ ہو گئی, تو انڈر لائنگ آل آف دیٹ ہمیں جو چیزیں پسند ہیں, سیمیٹری, اسٹرکچر, وہ ہمیں اسی لیے پسند ہے بیکاز ہم نے دنیا میں اپنے ارد گرد دیکھی ہیں, دوز تھنگز ہیو ورکڈ فار اس ایوولوشنری, اس پہ دے ہیو سروڈ اے پرپز. تو ہمارا سینس آف خوبصورتی بھی دنیا کو دیکھ کے آیا ہے. تو آئی ڈو تھنک کہ جو دنیا کے لاز ہیں دے اپیل ٹو اس, ناٹ بیکاز مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں خوبصورت ہونا چاہیے, بٹ جسٹ بیکاز جس طرح چیزیں ہیں ہمیں مطلب that's where our sense of beauty comes from. So to that extent I think that is true. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کا سینس آف بیوٹی ایوالو بھی کر سکتا ہے, جو چیزیں آپ کو آج لگتی ہیں, جو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہ بھی ہوتا رہا ہے, رائٹ. کوئی نئی آرٹ ہوئی, مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نئی موومنٹس ہوتی ہیں, میوزک میں کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ کلاسیکل میوزک سے شفٹ کریں تو دا نیکسٹ جنریشن از سینگ کہ یہ کیا شور ہے, رائٹ. بٹ جو اس میں بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو اس میں کوئی اسٹرکچر, کوئی سیمیٹری نظر آتی ہے, کوئی کسی طرح کی چیز نظر آتی ہے. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میتھس میں بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہو کہ جو یو نو 20 سال پہلے کسی کو لگے کہ یہ کیا اگلی قسم کی میتھس ہے, اس کا کیا مطلب ہے. دیر از اے ڈفرنٹ وے ٹو فارمولیٹ اٹ, کہ آپ کی ایستھیٹکس ایوالو کرے اینڈ یو فائنڈ سم بیوٹی ان دیٹ آلسو. تو بیوٹی بھی کوئی ایک مطلب اسٹیٹک اسٹرکچر نہیں ہے. آئی ڈو تھنک دیٹ the more elegantly you formulate things, because مطلب دنیا coherently چل رہی ہے بہت زیادہ, you know, I don't think at the end of the day آپ کو کوئی بہت زیادہ بکھری ہوئی چیز نظر آئے گی. I do think کہ اس کو سمیٹنے کا کوئی طریقہ ہوگا, and I think کہ جب آپ اس کو سمیٹ سکیں گے تو آپ کو وہ چیز اپیل کرے گی. اس کی کیونکہ بیوٹی بھی مطلب سائنس میں اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایلیگنس ہے, آپ کم چیز مطلب آپ چھوٹی سی چیز میں سے بہت کچھ نکال سکتے ہیں. بیسکلی دیٹس واٹ ایلیگنس اینڈ بیوٹی از ان سائنس, رائٹ, کہ آپ بہت کم چیزیں کہہ کے اس میں سے سب کچھ ان پیک کر سکتے ہیں. تو ایک تو وہ بات ہو گئی کہ ڈو آئی تھنک اٹس بیوٹیفل, آئی تھنک اٹ از, آئی تھنک دی الٹیمیٹ تھیوری ول بی, اینڈ آئی تھنک مے بی آور سینس آف بیوٹی ول ایوالو. دوسری یہ بات جو آپ کر رہے تھے کہ کیا ایک ہی تھیوری ہونی چاہیے یا یہ کہ ڈفرینٹ تھیوریز ہو سکتی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ
आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है ये इशू. सो डिफरेंट थियरीज इन द सेंस कि अब आप जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोवीक थियरी की भी, तो एट द एंड ऑफ द डे आप उनको यूनिफाई कर सकते हैं, राइट? बट जब आप ऑन अ डेली बेसिस उनको हैंडल करते हैं, तो यू हैंडल देम एज टू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स द मोस्ट सेंस. तो इट इज वेरी पॉसिबल कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स की एक थियरी हो और ग्रेविटी की एक और हो, एंड ऑन अ डेली बेसिस दोज आर द थिंग्स दैट मेक द मोस्ट सेंस. बट जो चीज डेफिनेटली है वो ये कि दे कैन नॉट क्लैश विद ईच अदर. ये नहीं हो सकता कि एक सही है और दूसरी गलत. मतलब देयर हैज टू बी, आप चाहे वो एक फॉर्मुलेशन ना लिख सकें जिसमें आपको नजर आए कि एग्जैक्टली ये एक ही उस पे है, इक्वल फुटिंग पे है, वो हो सकता है. बट ये नहीं हो सकता कि एक थियरी एक चीज कह रही है और दूसरी दूसरी चीज कह रही है. मतलब दोनों सही हैं, वी नो दैट. दुनिया में ऐसी चीजें हैं जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स को भी चलना चाहिए और ग्रेविटी को भी चलना चाहिए. वो हमारी थियरी का, हमारी फॉर्मुलेशन की कमजोरी है. उसमें दुनिया को तो कोई मसला नहीं. मतलब ब्लैक होल्स भी बने हुए हैं दुनिया में, बिग बैंग भी हुआ था, क्लियरली हम यहाँ बैठे हुए हैं. तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जहां पे, जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी, उसको मतलब चलना चाहिए, राइट? जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स भी अप्लाई करते हैं, जनरल रिलेटिविटी के भी करते हैं. अब वो चीजें होती हैं दुनिया में और दुनिया अभी तक फटी नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो चीजें फिजिकली कोहेरेंट हैं, राइट? वो प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं, होते आए हैं. हमें अभी तक नहीं समझ आ रही कि उनको हम एक्सप्रेस कैसे करें. तो दे एब्सोल्युटली हैज टू बी अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देम सो दैट दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर. अब अगर आप उनको एक में यूनिफाई नहीं कर सकते तो वो चाहे हमारी इमेजिनेशन की कमजोरी है या जो भी है, बट इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि वो चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं. So yes, I think to that extent, ideally we should be able to express them in a formulation जो कि दोनों के लिए चलती है. वैसे खूबसूरती की जब आपने बात की थी और परसेप्शंस के सिलसिले में मुझे उसकी मिसाल याद आई थी, ये जो जोहानस केपलर था जिसने ऑर्बिट्स का मेजर किया. जब उसने सबसे पहली चीज मेजर की तो उस जमाने में खूबसूरती का कॉन्सेप्ट ये था कि परफेक्ट सर्कल जो है वो आइडियल शेप है. और वो बड़ा नाराज हो गया था वो अपने हिसाब से कि जब उसको पता चला कि एक्चुअली उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल हैं. और वो काफी, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि खूबसूरती जो है वो तो सर्कुलर है. मगर वो काम करता रहा. पहली बात तो एक अच्छे साइंसदान होने की एक मिसाल ये है कि अगर आप रिजल्ट आपको ऐसा आता है जिससे आप नहीं भी एग्री करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको रिजेक्ट करते हैं, आप काम करते रहें. और फिर उसका जो तीसरा लॉ है, जो केपलर्स लॉ है, जब उसने पता किया किस तरह से चीजें मूव करती हैं, तो वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस हुआ पी स्क्वायर इक्वल्स ए क्यूब. वो जो भी है पीरियड जो है कैसे काम करता है और कितना डिस्टेंस हो सितारे से. तो फिर उसने कहा आहा, अब उस जो खूबसूरती है वो उसकी कि आप तमाम ऑर्बिट्स जो हैं, उस वक्त हम वो निज़ाम शमसी की बात कर रहा था, मगर किसी जगह पर भी आप बड़े आराम से इस मैथमेटिक्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो वो जो खूबसूरती है, कहाँ से वो शुरू हुआ कि क्या खूबसूरत होना चाहिए और कहाँ पर वो खत्म हुआ कि ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत चीज है कि आप उसको बड़े एलिगेंटली आपने इस सिंपल सी इक्वेशन से सारे ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कर दिया जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. That's a perfect example. और वो यही है कि आपको अपने प्रेजुडिस को तो नहीं बीच में लाना चाहिए एज अ साइंटिस्ट. ऑब्वियसली आप इंसान हैं, आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं. आप जिस चीज पे काम कर रहे होते हैं आप चाहते हैं कि उसका एक इस तरह मतलब ये नतीजा निकले, या जो आपको ज्यादा पसंद है, या ये कि आपका काम सही निकले. मतलब उस तरह के हर प्रेजुडिस होता है इंसान का. बट ऑब्वियसली एज अ साइंटिस्ट यू वांट कि वो चीजें एक तरफ और जो एक्चुअली आपको आपका रिजल्ट आ रहा है वो एक तरफ. एंड यूजुअली ये होता है कि जब आप उसको लेके आगे चलें तो आपको उसमें से कोई ना कोई नई चीज नजर आती है, कोई ना कोई नई चीज मिलती है, विच लाइक यू वर सेइंग, जो कि आप सोच रहे थे उस चीज से ज्यादा खूबसूरती ऑन अ डिफरेंट लेवल खूबसूरत होती है. एक वो बिल्कुल सिंपलिस्टिक खूबसूरती है कि भाई हर चीज परफेक्टली सर्कुलर हो. दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, राइट? कि बस ये है, ये एक परफेक्ट शेप है और हर चीज हुई होनी चाहिए. देयर इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी ऑल्सो कि अच्छा ठीक है, अब इससे आगे चलो. मतलब देयर आर अदर वेज ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, देयर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड वेज ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल. तो जब आप उस चीज को लेके आगे चलते हो और आप अपने प्रेजुडिस को बीच में नहीं आने देते हो,
تو you can also discover, you know, your sense of beauty also expands. Right. اچھا گیٹنگ ٹورڈز دی اینڈ مجھے پتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے جس طرح لمز میں بھی آپ نے وہاں پر ہیلپ کی اسکول کو اسٹیبلش کرنے میں سائنس اینڈ انجینئرنگ کے اور آپ ابھی بھی پروموٹ کرتی ہیں وہاں پہ سائنس ایجوکیشن کے سلسلے میں. آئی نو کہ پاکستان کے حساب سے نارملی وہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈپریسنگ اس کے حساب سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جی وہاں پر جو ہے حالات کیا ہیں یا یہ وہ رائٹ. سو وہ تو ہے جو ہے, مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ انوالوڈ ہیں, آپ اس سلسلے میں آپ سوچتی بھی رہی ہیں, اور اگین I'm a fan کہ چھوٹے اسٹیپ سے لے کے بڑے اسٹیپس تک پہنچے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ ہمارے پاس کس قسم کے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے اور عبدالسلام بھی آئیں, اور پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پہلے عبدالسلام کو بھی ہمیں فلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ اسٹیپ از اسٹل دیئر. مگر ان جنرل ہاؤ ڈو یو سی کہ کس طرح سے کس قسم کے اسٹیپس ہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آگے 10-15 سال یا 20 سالوں میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. سو یہ اب اتنا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے اور اتنے زیادہ لیولز ہیں. ایک تو چیز آئی ڈو وانٹ ٹو سے کہ مطلب پاکستان کے جو حالات ہیں اور ہم سب کو جو جن کا بھی پاکستان سے کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, ہم سب کو جتنی ڈپریشن ہوتی ہے وہ دیکھ کے وہ ہے بات, اور جو بہت آبویس مسئلے ہیں وہ ہیں. بٹ اس کے علاوہ آئی ڈو وانٹ ٹو سے کہ پچھلے 9-10 سال میں نے بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی ہیں, اینڈ وہ پازیٹیو چیزیں جو ہے نا they have a lot to do with the young people themselves. مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا ون آن ون, مطلب جسٹ انڈیویجولی, کہ ہم یہ کمپٹیشن کر رہے ہیں اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں, ہم یہ پبلیکیشن شروع کر رہے ہیں, ہم یہ ایک ٹاکس کا گروپ شروع کر رہے ہیں, ہم کچھ بچے اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں, ہم خود ٹاکس دے رہے ہیں, یا ہم نے یہ ایک سائنس میگزین شروع کی ہے. تو اتنی چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس خود انیشیٹو لے رہے ہیں, ینگ پیپل, اینڈ دے ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ مور. اس میں ان کی بہت زیادہ مدد جس چیز سے ہوئی ہے, جو کہ مطلب جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو وہ نہیں تھا, انٹرنیٹ ایکسیس سے. مطلب اب اتنے زیادہ اوپن کورسز ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ اتنا کچھ ہے, ڈاکیومنٹریز اتنی زیادہ ہیں, اتنا کچھ ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں بھی آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو کوئی اس جگہ کی جیوگرافیکل لمیٹیشنز کی وجہ سے ایسی کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اینی مور. اور بچے اس کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. مطلب دونوں چیزیں ہیں کہ ایک ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ دے رائزنگ ٹو دی اوکیزن. تو دیٹ آئی تھنک از اے ویری ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. کہ جتنا مطلب میں جب بڑی ہو رہی تھی تو میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی جو اسٹرنگ تھیوری کر رہا تھا. میں کسی مطلب وومن سائنٹسٹ کا تو بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ مطلب, اور ہم نے اگر کسی کو کچھ لکھ کے پوچھنا ہوتا تھا تو خط لکھنا پڑتا تھا. لائک اب کے بچوں کو بتاؤ تو وہ ان کو مطلب لٹرلی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ کسی کالج یونیورسٹی کو بھی لکھنا تھا تو آپ خط لکھتے تھے, پھر آپ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ ڈاکیا گما نہ دے, بیکاز یہ بھی ہوتا تو پاکستان پوسٹ میں چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی تھی. تو اب یہ بچے جو ہیں دے کین ریچ آؤٹ ٹو اینی ون اینڈ ایوری ون, ایک ای میل بھیجتے ہیں and they can be in touch with people. So that's a very big advantage, and they are using that advantage, which I'm very very happy to see. So ایک تو یہ چیز ہے, but 2-3 جو چیزیں ہیں that I think can really help is کہ ایک تو یہ کہ you can't depend on just one-on-one contact with people abroad. اور یہ جو مطلب again I don't want to sound negative, مگر یہ ایک ہلکا سا جو گیٹ کیپنگ کلچر ہے نا پاکستان میں ابھی تک ہے, کہ اگر میں نے ایک چیز کا مجھے ایکسیس مل گیا نا تو وہ میں اپنے تک رکھ لوں. مطلب وہ جو بگ فش ان اسمال پانڈ والی بات ہے نا, کہ ابھی بھی تھوڑی سی یہ مینٹالٹی ہے کہ بھئی یہ ایک اسکالرشپ ہے, یہ ایک انسان کو ایڈمیشن مل سکتی ہے, مجھے مل گئی تو تمہیں نہیں, مطلب تمہیں مل گئی تو مجھے نہیں ملے گی, تو میں یہ اپنے تک رکھ لوں. تو نالج اس طرح نہیں بڑھتا. آپ جتنا اس کو شیئر کرتے ہو, آپ مطلب ہر ریسرچ گروپ جو ہے وہ ایک انسان, مطلب عبدالسلام کی بات ہوئی تھی, عبدالسلام کیوں پاکستان چھوڑ کے گئے, مطلب ہی واز کلیئرلی اے جینیس نا, مگر ایک انسان اکیلے بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان اے کنورسیشن.
تو آپ کے اپنے کام کے لیے مطلب ناٹ جسٹ کے ملک کے لیے بٹ آپ ذاتی طور پہ آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ یو شوڈ ہیو اے گروپ آف پیئرس. جو بھی چیز ہو مطلب دنیا میں جو سکسیسفل ملک ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں بٹ اپرچونیٹیز لوگوں نے اپنے لیے پیدا بھی کی ہوتی ہیں. تو آئی ڈو تھنک دیٹ آپ نالج جتنا شیئر کرو, آپ یہ گیٹ کیپنگ کلچر جتنا کم کرو, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ بھائی تھوڑی سی آپ دنیا میں اور زندگی میں بھروسہ اپنا بڑھائیں کہ دا مور یو شیئر دا مور یو ول گیٹ بیک. اتنی زیادہ اپرچونیٹیز بڑھیں گی, اتنی زیادہ آپ کی ریسرچ بہتر ہوگی, اتنی آپ کی سمجھ بہتر ہوگی چیزوں کے بارے میں. جتنا آپ لوگوں سے بات کر سکیں گے, جتنا آپ کا پیئر گروپ اسٹرانگ ہوگا, اتنی آپ پاکستان میں اور زیادہ اپرچونیٹیز بڑھیں گی. تو آئی ڈو تھنک دیٹ ایک وہ پیئر گروپس بنانے کی کولیبوریشن, اب وہ کمپٹیشن کا کلچر ساری دنیا میں ختم ہو گیا ہے مور اور لیس, بیکاز اب جو ہم مسئلے فیس کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک انسان کتنا بھی وہ بڑا جینیس ہو اکیلے بیٹھ کے اپنی کال کوٹری میں نہیں سالو کر سکتا. یو ہیو ٹو کولیبوریٹ. جتنی جو آپ وہ پیس پرائز کی بھی بات کر رہے تھے, اب a lot of the Nobel prizes are given out to huge collaborations. There are very few that are given to individuals anymore. Right. تو اب جو بھی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں بہت لوگ اکٹھے مل کے کر رہے ہیں. اینڈ دا مور وی اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ دیٹ کلچر, اینڈ آئی تھنک وی کین ڈو دیٹ ویری ایزیلی ایٹ اے اسکول کالج لیول. یہ جو میں آپ کو بتائی تھی اتنے اسٹوڈنٹس جو کر رہے ہیں چیزیں, دا مور یو کولیبوریٹ, دا مور یو ٹرائی اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر, آپ کی اپنی بھی سمجھ بہتر ہوگی, آپ کے آئیڈیاز بھی, کیونکہ جتنے مختلف لوگ اس میں اپنے ویو پوائنٹس لائیں گے اتنا زیادہ آپ کا پرسپیکٹو میچور ہوگا, اتنی زیادہ آپ کی سمجھ بہتر ہوگی. تو آئی تھنک دیٹ گیٹ کیپنگ کلچر از دا ون تھنگ آئی ووڈ ریئلی لائک کہ پاکستان میں کم ہو, تھوڑی کولیبوریشن بڑھے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی ووڈ سے وچ از اسٹل مطلب ویسٹیج آپ کہہ لیں, کچھ ہمارا جو ایک کلچرل وہ ہے کہ بھائی یو وانٹ ٹو پریٹینڈ لائک آپ کو ہر چیز پتا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھے نہیں پتا. تو آئی ریمبر جب میں آفٹر مائی پی ایچ ڈی میں جا کے ہائی اسکولز میں پاکستان میں I started with my own school, Lahore Grammar School, اور پھر اور کچھ اسکولس میں I went and spoke about, اور شروع میں یہ تھا کہ لڑکیوں کے اسکولس میں زیادہ, but then eventually اور اسکولس میں بھی just about things جو میں نے سیکھی تھیں, string theory ہے وہ, اور وہ 15-16 سال کی بچیاں تھیں. And I made it a point when they asked me questions کہ ایک مطلب ہر سیشن میں نا ایک سوال پہ میں نے definitely کہنا ہے I don't know, even if I did know. مطلب it was just a thing I wanted to model for them کہ دیکھو, because ہماری ٹیچرس کو بہت وہ ہوتا ہے کہ بس ہماری اتھارٹی اس چیز سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا جواب پتا ہو اور بس ہم نے کہہ دیا تو ہو گیا ختم. تو وہ جو ایک کلچر ہے نا آف پریٹینڈنگ دیٹ یو نو, اس سے آپ ایکچوئل آنسر ڈھونڈنے سے رکتے ہو. اینڈ بائی ماڈلنگ دا فیکٹ, اینڈ آئی تھنک یہ ہماری رسپانسبلٹی ایز دی ناؤ اولڈر جنریشن کہ وی شوڈ ایڈمٹ کہ بھائی ہمیں نہیں پتا, بٹ ہمیں نہیں پتا میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کا یہ مطلب ہے کہ چلو پتا کرتے ہیں, لیٹس فائنڈ آؤٹ. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے, یا یہ کہ چیزیں کیسے مطلب ان کے جواب کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں. یو آلسو ہیو ٹو ماڈل دیٹ. یو کانٹ جسٹ سے کہ بھائی یہ اس کا جواب ہے, یہ کتاب میں لکھا ہے, جا کے پڑھ لو. یو آلسو ہیو ٹو سے کہ بھائی جس چیز کا ہمیں نہیں ابھی جواب پتا تو ہم کیسے ڈھونڈتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیچ چلڈرن ہاؤ ٹو فائنڈ آنسرز, and you have to show them that it's okay not to know. اس میں کوئی آپ کی کمی نہیں ہے کسی طرح کی بھی. This is how you find out new things. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں which I think کہ just as in مطلب جو بہت بڑی ہے, میں کہوں کہ گورنمنٹ یہ کرے تو وہ یہ, تو وہ تو مطلب we all know کہ وہ چیزیں کیا ہیں اور وہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ انڈیویجولی آپ نہیں کر سکتے. بٹ یہ I just wanted to point out a couple of things جو کہ literally کوئی اسکول میں 6 بچے اکٹھے ہو کے نا they can do these things. It's just an attitude shift. So I think یہ چیزیں ضروری ہیں. زبردست. دس از ویری انٹرسٹنگ. اور یہ چیز جو ہے وہ کیونکہ اس چینل کے اوپر بھی اکثر اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں, اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, وہیں پر تو ساری سائنس ہوتی ہے. کہ سائنس جو ہے وہ ان جگہوں پر نہیں ہوتی جن کے ہمارے جواب آلریڈی موجود ہیں, بلکہ سائنس کے جو اصل میں جہاں پر پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے اور جہاں پر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ان جگہوں پر چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. اور یہ کہنا کہ نہیں پتا
یہ شروعات ہیں سائنس کی ایک لحاظ سے, ورنہ تو ریسرچ تو ہے ہی نا, ریسرچ یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کوئی نئی چیز ہے, اس کو آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں بیسکلی کہ یہ ہے کیا. تو اور وہ بٹ آئی تھنک اگر آپ اکٹھے کریں نا, مطلب انفارمل ریسرچ گروپس کائنڈ آف بنا لیں چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کے, تو وہ پیئر گروپس آپ کو بعد میں بھی بہت اسٹرینتھن کرتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے آپ ڈفرینٹ چیزیں, مطلب آپ گریجویٹ اسکول میں ہیں یا آپ سب فیکلٹی ینگ فیکلٹی ہیں, تو اف یو نو پیپل جو اسی لیول پہ ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کو ان ٹرانزیشن میں سپورٹ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بیکاز مطلب انٹلیکچوئل کیوریوسٹی ایک جگہ, بٹ زندگی کے اپنے بھی بہت چیلنجز ہوتے ہیں. اور مطلب آپ کو پتا ہے یہ پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک جو آپ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے یہاں گئی پھر وہاں گئی, دیر از اے لاٹ آف شفٹنگ اراؤنڈ ان ایکڈیمیا. آپ پوسٹ ڈاک ایک جگہ ہوئی, ٹینیور ٹریک پہ کہیں اور گئے, 2 سال ادھر 2 سال ادھر, تو اتنی زیادہ امپرماننٹ آپ کی زندگی ہو جاتی ہے کہ اف یو ہیو اے کور گروپ آف پیپل who are your friends who you can talk to throughout it, تو وہ ایک ایسا سپورٹ ہوتا ہے which helps you live that life also. تو آئی تھنک مطلب اس کے بہت سے فائدے ہیں, بٹ بیسکلی یہ کہ ایک تو یہ کہ جسٹ ایڈمیٹنگ واٹ یو ڈونٹ نو, اینڈ مطلب بینگ کیوریس اباؤٹ اٹ, کہ اچھا ہمیں اور کیا کیا نہیں پتا, کیوں نہیں پتا, ہم کیا چیزیں اسیوم کر رہے تھے جو کہ شاید صحیح نہ ہو. تو وہ جو پورا مطلب اپروچ ہے نا, دیٹ ریسرچ مائنڈ سیٹ, دیٹ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ بیسکلی, ایک تو وہ, اور دوسرا یہ کہ ڈیولپنگ پیئر گروپ and not trying to gatekeep. Those I think are very important things. زبردست. تسنیم, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت ٹائم بھی لیا, اور مجھے امید ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا آپ کی گفتگو سننے کا, اور یہ جو ایک لحاظ سے ریسیپی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, اور یہ چھوٹے اسٹیپ سے شروع ہوتے ہیں, اسی سے آہستہ آہستہ کر کے بڑھتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم. Thank you very much.